بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکیزہ کہانیوں کے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک خوبصورت کہانی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ یقیناً کہانی پسند آئے گی، تو آئیں کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ اپنی گاڑی پارکنگ لاٹ میں کھڑی کر کے میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس 5 اسٹار ہوٹل کے دروازے تک پہنچی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، لیکن میں پرسکون نظر آنے کی حتی الامکان کوشش کر رہی تھی۔ اس وقت دربان وہاں موجود نہیں تھا اور میں نے دور ہی سے دیکھ لیا تھا کہ شیشے کے دروازے کے دوسری طرف جمشید کھڑا تھا۔ وہ ترچھا کھڑا تھا اور مجھے اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن میں نے اسے پھر بھی پہچان لیا تھا۔ اس کی انگلیوں میں سگریٹ سلگ رہا تھا۔ دروازے کے قریب رک کر میں نے گاڑی کی چابیاں ہینڈ بیگ میں ڈالی اور ایک گہری سانس لیتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا۔ اس نے تب بھی مڑ کر میری طرف نہیں دیکھا، نہ جانے وہ کس خیال میں الجھا ہوا تھا۔ ذرا میرے لیے راستہ چھوڑو جمی، میں نے یوں ہموار لہجے میں کہا، گویا ہمارا آج بھی وہی پرانا رشتہ ہو، گویا ہم علیحدہ ہوئے ہی نہیں تھے، گویا ہمارے درمیان طلاق ہوئی ہی نہ تھی۔ آج پورے 3 سال کی طویل اور اذیت ناک جدائی کے بعد ہمارا آمنا سامنا ہوا تھا، لیکن میرے خیال سے کوئی اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا، اور میں چاہتی بھی نہیں تھی کہ جدائی کی ان اذیتوں کا کوئی رنگ میرے لہجے میں جھلک آئے۔ میں اپنے زخموں کو ساری دنیا حتیٰ کہ اپنے شوہر سے بھی چھپائے رکھنے والی عورت تھی۔ جمشید تیزی سے گھوما اور پھر میری طرف دیکھتا ہی رہ گیا۔ سگریٹ اس کی انگلیوں سے نکل کر پالش شدہ جھلملاتے فرش پر گر پڑی اور اسے پتہ ہی نہ چلا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ کافی بار میں اس وقت کافی رونق تھی۔ لوگوں کی باتوں کی بھن بھناہٹ ہم تک پہنچ رہی تھی۔ جمشید کے پیچھے دور تک میزوں کی قطار نظر آ رہی تھی۔ ان میزوں پر موجود لوگوں میں سے ایک آدھ نے سر اٹھا کر ہماری طرف بھی دیکھا تھا۔ حریم، آخر کار وہ سرگوشی کے سے لہجے میں بولا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں آج جلدی ہی دفتر سے اٹھائی ہوں، میں نے پہلے ہی جیسے ہموار اور سرسری سے لہجے میں کہا۔ گھر جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، میں نے سوچا یہیں کچھ ہلکا پھلکا کھانا کھاتی چلوں۔ بہت تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ ایڈورٹائزنگ کا کام جتنا دلچسپ ہے، کبھی کبھی اتنا ہی بورنگ اور تھکا دینے والا ثابت ہوتا ہے۔ میں اس وقت 2 انتہائی احمق انسانوں سے 3 گھنٹے اپنا مغز خراب کرنے کے بعد یہاں آ رہی ہوں۔ میں ان کی باتیں سننے پر مجبور تھی، کیونکہ وہ دولت مند تھے، میری ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے بڑے کلائنٹس میں سے تھے۔ وہ آج مجھے ایڈورٹائزنگ کا فن سکھانے پر مصر تھے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کے پاس دولت آ جاتی ہے، یہی سمجھتا ہے کہ یہ اس نے خالصتاً اپنی صلاحیتوں سے کمائی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا تو اس پر مہربان ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ میں نے بالکل اسی طرح باتیں کرنی شروع کر دی تھیں جس طرح ہم برسوں پہلے اپنے ٹی وی لاؤنج میں گاؤ تکیوں سے ٹیک لگا کر کافی پیتے وقت کیا کرتے تھے۔ گزشتہ 3 برسوں میں جمشید میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اس کے بال اسی طرح گھنے اور سیاہ تھے، اس میں سفیدی کی معمولی جھلک تھی۔ اس کے ہونٹ برسوں کی سگریٹ نوشی کے بعد بھی اسی طرح تر و تازہ تھے، وہی آشنا ہونٹ۔ ازدواجی زندگی کے 10 برسوں میں انہی ہونٹوں نے میرے کانوں میں ان گنت میٹھے لفظوں کا رس گھولا تھا۔ ان ہونٹوں سے محبتوں کے نہ جانے کتنے آبشار پھوٹے تھے، اور انہی ہونٹوں کی معمولی جنبش سے ہماری ازدواجی زندگی کی پوری عمارت یوں آن کر آن میں زمین بوس ہو گئی تھی، جیسے وہ بچوں کا بنایا ہوا ریت کا کوئی گھروندہ تھا۔ اس حقیقت کو یاد کرتے ہوئے میرے دل میں آنسوؤں کا غبار سا بھرنے لگا۔ میرا دل چاہا کہ تیزی سے دوڑتی ہوئی وہاں سے نکل جاؤں، مگر میں اسے دور سے دیکھ لینے کے باوجود جان بوجھ کر اس کے پاس آئی تھی، اور اب جیسے اس کی آنکھوں کے سحر نے میرے قدم جگڑ لیے تھے، اس لیے میں اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کر سکی۔ وہ بس سحر زدہ سے انداز میں ایک ٹک میری طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے عقب میں کافی بار کے شیشوں کی دیوار کے پار سوئمنگ پول کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اپنے اضطراب کو چھپانے کے لیے ایک لمحہ ادھر ادھر دیکھا، پھر حتی الامکان پرسکون انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، میں تو اپنی ہی دھن میں چلی جا رہی تھی، اچانک ہی تمہیں سامنے پا کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ مجھے بھی نہیں آ رہا، وہ دھیرے سے بولا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا، مگر اب وہ سنبھل چکا تھا۔ ایک طرف کو ہٹتے ہوئے وہ ایک میز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، آؤ بیٹھتے ہیں، میں تو اکثر یہاں آتا رہتا ہوں، یہ ہوٹل میرے دفتر سے قریب ہے اور میں اپنی بہت سی کاروباری ملاقاتیں یہیں رکھتا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ قدرے ہچکچاتے ہوئے بولا،
اگر تم برا محسوس نہ کرو تو کھانا میرے ساتھ ہی کھا لو۔ تمہارے کاروباری ملاقات تو طے نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ملاقات منسوخ ہو چکی ہے، وہ جلدی سے بولا۔ میں وقت کے تغیرات پر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ یہ نامہربان وقت بھی کیا کیا تماشے دکھاتا ہے۔ کتنے تکلف سے بات کر رہے تھے ہم، کون کہہ سکتا تھا کہ کبھی میاں بیوی تھے ہم میز پر آ بیٹھے، لیکن ایک بار پھر سکوت کی دیوار سی ہمارے درمیان آن کھڑی ہوئی۔ کبھی ہمارے پاس کرنے کے لیے اتنی باتیں ہوتی تھیں کہ ختم ہی نہیں ہوتی تھیں، اور باتیں کرنے کے لیے ہمیں وقت ناکافی لگتا تھا۔ سکوت کی دیوار نے ہمارے درمیان اس وقت سر اٹھانا شروع کیا تھا جب ایک لڑکی اس کی زندگی میں آئی تھی، اور اس نے جمشید کو سر سے پاؤں تک فتح کر لیا تھا۔ وہ لمبے لمبے ریشمی بالوں، بڑی ظالم آنکھوں اور بہت ہی حسین صورت کی مالک تھی۔ ایک اتفاق یہ بھی تھا کہ جتنی حسین اس نے صورت پائی تھی، اتنی ہی خوبصورت اس کے پاس ذہن بھی تھا۔ جمشید کسی معمولی لڑکی سے اس طرح فتح ہونے والا مرد نہیں تھا کہ سارے رشتے ناتوں کے محل مسمار کر ڈالتا۔ ان دنوں کو یاد کر کے مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ قریب ہی ایک چوکور ستون پر چاروں طرف آئینے لگے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک آئینے میں مجھے اپنا عکس نظر آیا۔ میں نے ازدواجی زندگی کے 10 برس اور پھر ایک متعلقہ کی حیثیت سے 3 برس گزارے تھے۔ میں 2 بیٹیوں کی ماں تھی، لیکن خود پرستی سے قطع نظر اب بھی میرا شمار ان خوبصورت عورتوں میں ہوتا تھا جن کے وجود سے زندگی کی توانائیاں جھلکتی ہیں۔ اگر آج بھی میں اپنے ہر کلائنٹ کے ساتھ ڈنر اور چائے پر جانا شروع کر دیتی تو شاید تھوڑے ہی عرصے میں میری ایجنسی کا شمار شہر کی بہت بڑی ایجنسیوں میں ہوتا، لیکن میں نے کبھی اپنے آپ کو وہ محل سرا بنانا گوارا نہیں کیا تھا جس کا دروازہ ہر کوئی سونے کی کنجی سے کھول سکتا تھا۔ میں احساسات کے پچھواڑے واقع ایک پرسرار بند کوٹری تھی، اندھیری اور نادریافت شدہ۔ مجھے جو کچھ بھی میسر تھا میں اس پر خوش تھی، اور کچھ یادوں کا خزانہ بھی تھا جسے میں اب تک سینے سے لگائے ہوئے تھی۔ میں پڑھی لکھی بھی تھی، ورکنگ وومن تھی، اس کے ساتھ ساتھ میں نے بچوں کی تربیت بھی اچھی کی تھی، گھر بھی خوبصورت بنایا تھا۔ اس کے باوجود معلوم نہیں میں نے کہاں غلطی کی تھی، معلوم نہیں در حقیقت وہ کون سا موڑ تھا جس پر میں نے جمی کو کھو دیا۔ شروع میں تو مجھے اس پر شک بھی نہیں ہوا تھا، شاید میں اپنی محبت کے نشے میں زیادہ ہی سرشار تھی، یا شاید میں زیادہ ہی خود اعتمادی کا شکار تھی۔ وہ اس کا روز دفتر سے دیر آنا، فون کرنے میں پر اکثر دفتر میں نہ ملنا، چھٹیوں میں کاروباری دوروں پر رہنا، اکثر مضطرب اور کھوئے کھوئے سے رہنا، کچھ بھی تو میری نظر میں نہیں کھٹکا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہوگی کہ کئی سال تک ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں کام کرنے کے بعد انہی دنوں میں نے اپنی ایجنسی کھولی تھی، اور میں اسے جمانے میں بہت زیادہ محنت کر رہی تھی۔ میرا اور باتوں کی طرف دھیان ہی کم تھا۔ پھر ایک تقریب میں سعید بھائی سے ملاقات ہوئی۔ وہ ہمارے دور پار کے کزن تھے۔ مجھ سے ان کا رویہ بڑا مشفقانہ تھا۔ میں اس تقریب میں اکیلی ہی گئی تھی۔ جمشید کو حسب سابق اچانک ایک ضروری کام پڑ گیا تھا۔ تقریب میں سعید بھائی نے مجھے تنہا دیکھا تو ایک طرف لے گئے۔ جمشید تمہارے ساتھ نہیں آیا؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ کسی ضروری کام کی وجہ سے نہیں آ سکے، میں نے جواب دیا۔ انہوں نے کچھ عجیب سی نظروں سے دیکھا اور پھر سر ہلایا۔ میں مضطربانہ انداز میں ٹیشو پیپر گال پر رگڑتے ہوئے بولی، میں بہت دنوں سے ایک بات تمہیں بتانا چاہ رہا تھا۔ میں کیا بلکہ تمہارے سبھی دوست جنہیں بھی تم سے تھوڑی بہت ہمدردی ہے، وہ سبھی تمہیں بتانا چاہ رہے ہیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی، اور تم نے شاید آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ بات کیا ہے سعید بھائی؟ یک لخت ہی میرا دل بری طرح دھڑک اٹھا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میں جانتی ہوں کہ سعید بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن آخری لمحے تک میں اس حقیقت سے نظریں چرانا چاہ رہی تھی۔ وہ میں تمہیں جمشید کے متعلق بتانا چاہ رہا تھا۔ سعید بھائی نے دھیرے دھیرے ٹیشو پیپر کے ٹکڑے کرنے شروع کر دیے۔ وہ آج کل زیادہ تر ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ وہ لڑکی اس کے دفتر میں کام کرتی ہے، زیادہ عرصہ نہیں ہوا اسے آئے ہوئے، کسی کھاتے پیتے گھرانے کی اور آزاد خیال لگتی ہے۔ مجھے جمشید اس کے معاملے میں بہت زیادہ سنجیدہ لگتا ہے۔ نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں سعید بھائی، میں یہ بات چلا کر کہنا چاہتی تھی، مگر میرے حلق سے گھٹی گھٹی آواز نکلی۔ سعید بھائی کا چہرہ سرخ ہو گیا، نہ جانے خجالت تھی یا کوئی اور بات، مگر وہ بدستور ملامت سے بولے، مجھ پر خفا مت ہو حریم، میں سمجھتا ہوں میں نے یہ بات تمہیں بتا کر غیبت نہیں کی، نیکی کی ہے۔ کسی نہ کسی کو تو یہ ناگوار فریضہ انجام دینا ہی تھا۔ میں چونکہ تمہیں چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے ہمت کر لی۔ لمحے کے لیے میں کچھ بھی نہ بول سکی۔ میرے کانوں کی لوئیں تپنے لگیں۔ مجھے لگا جیسے کسی نے بھرے مجمع میں میری تذلیل کر دی ہے۔ دوسروں کی نظر میں نہ صحیح، مگر اپنی نظر میں تو ابھی بھرم قائم رہ سکتا تھا۔ سعید بھائی نے میرا بھرم توڑ دیا تھا۔ دھیرے دھیرے میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے، وجود میں یخ بستگی سی پھیل گئی، اور میرے سراپے کی عمارت اندر ہی اندر کانپنے لگی۔
میری نظریں سعید بھائی پر تھیں مگر وہ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر مجھے بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں یاد آئیں جو بہت سی بڑی بڑی باتوں کا سراغ دیتی تھیں، مگر میں نے انہیں نظر انداز کر دیا تھا۔ محبت بڑی خوش گمان ہوتی ہے نا، اور پھر میں مصروف بھی بہت رہی تھی۔ میرے ذہن پر نا آگہی کا غلاف چڑھا ہوا تھا اور میں بہت مطمئن تھی، بہت خوش تھی۔ اب یکایک مجھ پر آگہی کا عذاب اترا تھا۔ انکشاف کا سورج عین میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا تو آنکھیں چندھا گئی تھی۔ اس رات جمشید آفس سے آیا تو میں اس کی منتظر تھی۔ منتظر تو روز ہی ہوتی تھی، مگر آج روز کی طرح کھانا میز پر سجا ہوا نہیں تھا اور موم بتیاں روشن نہیں تھیں۔ شادی کے 10ویں سال بھی میں کھانے کی میز پر رومانی ماحول قائم رکھنے کی پوری کوشش کرتی تھی۔ آج میں نے بے رحم لفظوں کی بوچھاڑ سے اس کا استقبال کیا۔ مجھے یہ دیکھ کر زیادہ دکھ ہوا کہ اس نے اپنے دفاع میں کچھ بھی نہ کہا۔ کوئی جھوٹ ہی بول دیتا۔ کبھی کبھی دل کو کھنڈر بننے سے بچانے کے لیے جھوٹ کی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ پتلون کی جیبوں میں ہاتھ دیے سر قدرے جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ پھر اس نے سگریٹ سلگائی تو اس کی انگلیاں ہولے ہولے کانپ رہی تھیں۔ وہ یکایک ہی خاصا تھکا سا اور کچھ بڑی عمر کا دکھائی دینے لگا تھا۔ یہ سب درست ہے۔ آخرکار اس نے میرے سینے میں اعتراف کا خنجر گھونپ دیا۔ میرے پاس لفظوں کا خزانہ ختم ہو چکا تھا۔ میں بامشکل اپنے آنسوؤں کو روکے ہوئے تھی، لیکن وہ انگاروں کی طرح میری پلکوں کو جلا رہے تھے۔ شکر ہے کہ ہمارے دونوں بچے مری کا کانوینٹ میں داخل ہو چکے تھے اور وہیں ہاسٹل میں رہتے تھے، ورنہ ماں کی بربادی کا تماشا دیکھ کر ان کے معصوم ذہنوں پر نہ جانے کیا اثرات مرتب ہوتے۔ پھر جمشید نے خود ہی سب کچھ بتا دیا، وہ ساری باتیں جو میں سننا نہیں چاہتی تھی۔ مہوش تھا اس لڑکی کا نام، وہ غیر شادی شدہ تھی۔ مجھے قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ میں اس کی محبت میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ آخر میں وہ بہت دھیمے لہجے میں اٹک کر بولا، میرا خیال تھا کہ چند دن کی بات ہے، یہ کہانی بغیر کسی انجام کے ختم ہو جائے گی۔ میں اس عرصے میں بارہا تمہارے بارے میں، بچوں کے بارے میں سوچتا رہا ہوں۔ وہ زندگی جو ہم نے اکٹھے گزاری ہے، میں نے بہت سوچا ہے ہر چیز کے بارے میں۔ میں نے بہت چاہا کہ بات آگے نہ بڑھے، لیکن وہ طوفان کی طرح آئی اور میرے دل و دماغ پر چھا گئی۔ میں اس کے سامنے بالکل بے بس ہو گیا۔ اسے بھی مجھ سے محبت ہے اور میں اس کی محبت کے سامنے مجبور ہو گیا ہوں۔ محبت؟ میں نے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ ان ساری باتوں میں اسی ایک لفظ نے مجھے سب سے زیادہ اذیت پہنچائی تھی۔ بہت تیز دھار خنجر کی طرح تھا یہ لفظ۔ اپنے زخم کی اذیت کم کرنے کے لیے میں نے اپنے محسوسات کی تمام تر تلخی اپنے لفظوں اور لہجے میں سموتے ہوئے کہا، جمشید علی، مانا کہ تم ایک ہینڈسم آدمی ہو، وجیح ہو، جوانی میں یونیورسٹی میں تم پر کئی لڑکیاں مرتی تھیں، میں احمق بھی ان میں سے ایک تھی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ میں نے تمہیں زندگی بھر کے لیے جیت لیا۔ تم تھوڑے سے آسودہ حال بھی ہو، مگر جیسا کہ تم بتا رہے ہو کہ مہوش پڑھی لکھی بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، غیر شادی شدہ بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر آزاد خیال بھی، تو کیا آزاد خیال لڑکی صرف یہ دیکھتی ہے کہ مرد خوبرو اور تھوڑا سا خوشحال ہے؟ وہ اور کچھ نہیں دیکھتی؟ یہ کھردری حقیقت بھی اس کے قدم نہیں روکتی کہ مرد پہلے سے شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ آزاد خیال لوگوں کے ساتھ یہی تو مصیبت ہے، وہ سر اٹھاتے ہوئے بے بسی سے بولا۔ انہیں کسی میں ذہنی ہم آہنگی نظر آ جائے تو وہ ہر حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنا جوڑ بہت مشکل سے ملتا ہے مہوش۔ نہ تو وہ میری خوب روئی پر مری ہے اور نہ خوشحالی پر۔ وہ خود بہت خوشحال گھرانے کی اکلوتی لڑکی ہے۔ اس کے اپنے گھر والے مجھ سے اس کے تعلق پر خوش نہیں ہیں، مگر بس معلوم نہیں یہ کیا چیز ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ میں اسے کیا نام دوں؟ یہ جسمانی طلب بھی نہیں ہے، بس کچھ ہے جس نے ہم دونوں کو مجبور کر دیا ہے۔ ہم دونوں کو مجبور کر دیا ہے، میں نے زہریلی لہجے میں اس کے لفظ دہرائے۔ زہر میری نس نس میں پھیلا ہوا تھا، میرے سینے میں آگ بھڑکی ہوئی تھی، حواس معاف تھے۔ میں اس وقت منطق کے سہارے سوچنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میرے منہ میں جو بھی آیا بولتی چلی گئی۔ میں نے اسے بہت برا بھلا کہا، تانے دیے اور دل کو چھلنی کر جانے والے الفاظ بولے۔ اشتعال میں نہیں آیا، اس نے روایتی مردوں والی اکڑ دکھانے کی کوشش نہیں کی، مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، نفرت سے میری طرف نہیں دیکھا۔ میرے پاس لفظوں کے تیر ختم ہو چکے تھے تو وہ تھکے سے انداز میں صوفے پر ڈھیر ہو گیا اور دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر دھیرے دھیرے رونے لگا۔ میں دم بخو رہ گئی۔ میں نے زندگی میں کبھی اسے روتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اپنا سارا غم بھول گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو میں نے سوچا کہ آگے بڑھ کر اس کے آنسو پہنچوں، اسے باہوں کی پناہ میں لے لوں، لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو باز رکھا۔ شاید اس وقت اسے میری باہوں کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر میری انا اور خودداری بھی تو کوئی چیز تھی۔ انا اور خودداری نے یکدم ہی مجھے گوشت پوست کی نرم و نازک عورت کی بجائے کوئی آہنی سی چیز بنا دیا تھا۔ میں اس کے سامنے رونا بھی نہیں چاہتی تھی۔
میں اسے وہیں بیٹھا چھوڑ کر بیڈ روم میں آ گئی اور تکیے میں منہ چھپا کر لیٹ گئی۔ کسی عورت سے اس کا یوں ہی بے عنوان سا چکر ہوتا، کوئی عارضی رفاقتوں کی بات ہوتی، آوارہ لمحوں کا کوئی شخص نہ ہوتا، نہ آسودہ خواہشوں کی تسکین کے بہانے ہوتے تو میں برداشت کر لیتی، نظر انداز کر جاتی۔ لیکن یہ تو محبتوں کے دعوے تھے، ذہنی ہم آہنگی کی باتیں تھیں، میری تو وہاں کوئی گنجائش ہی نہ تھی۔ میری 10 برس کی رفاقت تو بے معنی اور بے وقت ہو کر رہ گئی تھی۔ معلوم نہیں کچے دھاگے سے نازک اور فولاد سے زیادہ مضبوط اس رشتے کو اب کیا نام دیا جا سکتا تھا؟ اس کا کیا جواز رہ گیا تھا؟ اگر اب اسے میری ضرورت نہیں رہ گئی تھی اور اس کا خیال تھا کہ میں نے اسے آج تک جو کچھ دیا تھا وہ محبت نہیں تھی، مجھ سے اس کی ذہنی ہم آہنگی نہیں تھی، یا میں اس کے دل سے اتر گئی تھی، تو پھر مجھے اس کے ساتھ رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں محض اس لیے تو اس کے سر پر بوجھ بن کر نہیں رہ سکتی تھی کہ ہم نکاح کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں۔ میں رونا نہیں چاہتی تھی، لیکن آنسو خود بخود تکیے میں جذب ہوتے رہے۔ جمشید بیڈ روم میں نہیں آیا۔ پھر میں نے اس کے باہر جانے کی آواز سنی۔ وہ یقیناً اپنی محبوبہ مہوش کے پاس جا رہا تھا، میں نے سوچا، اور میرے اعصاب کو گویا جھٹکے سے لگنے لگے۔ آنسو میں کچھ اور روانی آ گئی۔ میں نے اپنے آپ کو کمبل میں چھپا لیا۔ میں کسی اندھیری دنیا میں پناہ لینا چاہتی تھی۔ وہ ساری رات لوٹ کر نہیں آیا اور میں ساری رات سو نہیں سکی۔ وہ جو کہتے ہیں نا، نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے، وہ معقولہ اس رات مجھے غلط محسوس ہوا۔ مجھے آرام دہ بستر میں بھی ایک لمحے کی نیند میسر نہ آ سکی۔ صبح سویرے میں بیماروں کی طرح اٹھی اور پاگلوں کی طرح گھر میں گھومنے لگی۔ جمشید کے بغیر گھر عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے وارڈروب کھول کر دیکھا، اس کے کپڑوں میں اس کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ بیڈ کے پاس اس کے سلیپر رکھے ہوئے تھے۔ باتھ روم میں جا کر میں نے اس کے شیو کے سامان کی ایک ایک چیز اٹھا کر دیکھی۔ اس کے آفٹر شیو لوشن کی مہک تو گویا اس کی پہچان تھی۔ سب چیزیں جوں کی توں تھی، مگر وہ گھر میں نہیں تھا۔ تو یہ چیزیں کتنی عجیب لگ رہی تھیں۔ ہر چیز گویا بازبان خاموشی مجھے سرگوشیوں میں کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ سوال کر رہی تھی جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کیا شادیوں کے انجام ایسے ہوتے ہیں؟ اس روز جمشید واپس نہیں آیا تھا۔ میں آفس نہیں گئی، بیماروں کی طرح بستر پر پڑی رہی۔ ملازمہ دن بھر کام کرتی رہی۔ شام کو حسب معمول وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے اپنے کانوں سے کچھ نہیں سنا تھا، مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، پھر بھی گویا وہ سب کچھ سمجھ رہی تھی اور میرے ہمدردانہ طور طریقے سے اپنی دانست میں میرا دکھ اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مجھے اس کی ہمدردی بھی گراں گزر رہی تھی۔ آدھی رات کے قریب جمشید واپس آیا۔ میں اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر اخبار بچھائے اسے گھور رہی تھی۔ اخبار کا جو صفحہ میرے سامنے تھا، اس میں صبح سے شاید 50 مرتبہ پڑھ چکی تھی، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں نے کیا پڑھا تھا۔ وہ چارٹ آمیز انداز سے اندر آیا اور مجھ سے کچھ دور قالین پر پڑے ہوئے ایک کشن پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا، شیف پڑی ہوئی تھی اور آنکھیں میری ہی آنکھوں کی طرح شب بیداری کی چغلی کھا رہی تھیں۔ تم نے اس لڑکی کو وہ سب کچھ بتا دیا جو میں نے تم سے کہا تھا، میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ میں مہوش کے پاس نہیں گیا تھا، وہ ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولا۔ میں حیدرآباد چلا گیا تھا۔ میں یہاں سے دور کر یکسو ہو کر سوچنا چاہتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں مہوش کو نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے اس کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کرنا پڑی کہ میرے اندر کی توڑ پھوڑ کی اذیت میرے چہرے سے ظاہر نہ ہونے پائے۔ انا پرست لوگ اکثر و بیشتر ایسے ہی امتحانوں سے دوچار رہتے ہیں۔ میں اپنا لہجہ بس دور سپاٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تو پھر تمہیں مجھ کو چھوڑنا ہوگا۔ سمجھوتے کا کوئی راستہ نہیں؟ اس نے پر امید سے لہجے میں پوچھا۔ لہجے میں ہلکی سی التجا بھی تھی۔ نہیں، میں بزدل ہوں، مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں کہ میں تمہیں کسی کے ساتھ شیئر کر سکوں، اور مجھے اپنی بزدلی پیاری ہے، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں تمہیں سوچنے کے لیے وقت دیتا ہوں، میں کچھ دن کے لیے گھر سے چلا جاتا ہوں، تم اچھی طرح غور کر لو، سوچ سمجھ لو۔ اس کے لہجے میں امید برقرار تھی۔ اس کی ضرورت نہیں، میں نے دیوار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نوعمر لڑکی نہیں کہ جذبات میں آ کر فیصلہ کروں، یا مجھے سوچنے سمجھنے کے لیے بہت سارا وقت درکار ہو۔ میں ایک میچور عورت ہوں اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں اور میرے اندر کی عورت کیا چاہتی ہے۔ جس طرح تم اپنے فیصلے پر اٹل ہو، اسی طرح میں بھی اپنے فیصلے پر اٹل ہوں۔ اور یوں چند ہفتوں میں یہ کہانی جذباتی طور پر ہی ختم نہیں، باضابطہ طور پر دنیاوی قواعد و ضوابط کے لحاظ سے بھی ختم ہو گئی۔ جس مکان میں ہم رہتے تھے، میرے والدین نے میرے لیے چھوڑا تھا۔ جمشید اپنا سامان لے کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس کا اپنا مکان کرائے پر اٹھا ہوا تھا۔ میں نے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کہاں گیا ہے۔ طلاق، بچوں کی تحویل و کفالت اور عدت وغیرہ کے کربناک مراحل گزر چکے تو میں دھیرے دھیرے معمولات زندگی کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو گئی۔ ڈور جہاں سے ٹوٹی تھی وہیں سے جوڑنے کی کوشش شروع کی۔ میں زندگی کے اس باب کو ہمیشہ کے لیے بند کر دینا چاہتی تھی، مگر یہ بڑا صبر آزما کام تھا۔ لوہے کا کلیجہ چاہیے تھا اس کے لیے۔ بہرحال میں اپنی سی کوشش کرتی رہی۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ جمشید نے مہوش سے شادی کر لی ہے۔ وہ کلفٹن میں کسی جگہ رہ رہے ہیں۔
بتانے والوں کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ انہیں خوش ہونا ہی چاہیے تھا، کسی بڑی خوشی کے لیے ہی انسان اپنی جنت کی قربانی دیتا ہے۔ میرے گھر میں گہرا سناٹا چھا گیا تھا اور دل میں بھی، مگر میں نے احساسات کے دروازے بند کر لیے تھے۔ میں ماضی کی کوئی صدا سننا نہیں چاہتی تھی، میں تنہائی کے افریت سے تنہائی لڑنا چاہتی تھی۔ جذباتی سہارے کے لیے بچے بھی میرے پاس نہیں تھے، وہ بھی کوسوں دور ہاسٹل میں تھے۔ فیملی جج نے جمشید کو مہینے میں 2 مرتبہ ان سے ملنے کی اجازت دی تھی، لیکن ظاہر ہے مہینے میں 2 مرتبہ مری جانا بہت مشکل تھا۔ بہرحال وہ جب بھی چاہتا بچے مجھے خط میں لکھتے تھے کہ پاپا آئے تھے۔ چھٹیوں میں بچے گھر آئے تو جمشید نے ان سے ملنے کی کبھی کوشش نہیں کی تھی۔ قانونی طور پر اسے حق حاصل تھا، مگر شاید اسے میری سخت گیری اور سخت مہری کی وجہ سے جھجک محسوس ہوتی تھی، یا پھر شاید جہاں اس کے دل سے میری محبت رخصت ہوئی تھی وہاں پدرانہ شفقت کے گلاب بھی مرجھا گئے تھے۔ پھر میں بھی مصروف ہو گئی۔ میری مصروفیات اتنی بڑھتی چلی گئیں کہ جذباتی گھاؤ فائلوں کے انبار تلے دبتے چلے گئے۔ میری ایڈورٹائزنگ ایجنسی، جسے شروع میں ہی میری طویل بے توجہی کا دھچکا لگ چکا تھا، نہ جانے کیوں کر کچھ جان پکڑتی چلی گئی۔ پھر میرا کام ہی میرے لیے بڑا زبردست جذباتی سہارا بن گیا۔ مجھے مصروفیت میں پناہ مل گئی۔ میں اتنی مصروف رہتی کہ اکثر کبھی کبھار کسی یاد کی ٹیس ابھرتی بھی تو جلد ہی دب بھی جاتی تھی، لیکن آج ایک ہی میز پر اسے اپنے سامنے پا کر مندمل زخموں سے لہو رسنے لگا تھا۔ ایک بے نام سی ندامت سے بچنے کے لیے اب تک ہم بچوں کی ہی باتیں کیے جا رہے تھے۔ 1-2 بار تو اس نے بالکل پہلے ہی جیسے انداز میں مجھے نصیحت بھی کی کہ بچوں کے لیے یہ کیا کرو وہ کیا کرو۔ اس کے لہجے میں بالکل بھی اجنبیت نہیں تھی۔ سوپ ختم ہو چکا تھا۔ اس نے اسنیکس کا آرڈر دیا اور میز پر قدرے جھکتے ہوئے پوچھا، بچوں نے مجھے بتایا کہ تمہاری ایجنسی اچھی چل رہی ہے؟ ہاں، میں نے جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ڈور جوڑ ہی لی ہے۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی، لیکن مجھے اس کی کوئی زیادہ خوشی نہیں کہ میں مالی طور پر بہت آسودہ ہو گئی ہوں۔ خوشی اس بات کی ہے کہ مصروفیت بڑھنے سے میرا درد کم ہو گیا ہے۔ چلو کوئی نہ کوئی خوشی تو ہے۔ ہاں خوشی تو ہے، میں نے اعتراف کیا۔ میں تمہاری اس خوشی پر خوش ہوں۔ وہ بھی دھیرے سے مسکرایا۔ اور تمہارا کام کیسا جا رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ شہر کے حالات کی وجہ سے کنسٹرکشن کا کام بہت متاثر ہوا تھا۔ مجھ جیسی چھوٹی پارٹیاں تو بری طرح پھنس گئی تھیں، لیکن پھر بھی خیر میرے حالات ٹھیک ہی ہیں۔ کچھ پھنسا ہوا روپیہ نکل آئے تو میں ایک چھوٹی سی آئس فیکٹری لگانے کی سوچ رہا ہوں۔ میرے پاس ایک انڈسٹریل پلاٹ بیکار پڑا ہوا ہے۔ مجھے یوں ایک میز پر بیٹھ کر ایک دوسرے کے حالات کے بارے میں باتیں کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ ایک ساتھ کھانا بھلا لگ رہا تھا۔ کھانے کے دوران میں بھی یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، لیکن جب کافی آئی تو ہمارے درمیان ایک بار پھر سکوت کی دیوار آن کھڑی ہوئی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ ایک ٹک میری طرف دیکھے جا رہا ہے۔ میں نے کافی کا مگ رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تو یکدم بولا، حریم، تم نے مجھے وہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیوں کر دیا تھا؟ تم نے میرے اس عارضی ابال کو برداشت کیوں نہیں کیا؟ مہوش کے بارے میں میرے جذبات اسی طرح کے تھے جس طرح انسان پر بیماری کا حملہ ہوتا ہے۔ بیماری سے بھی تو انسان مغلوب ہو جاتا ہے نا، اسے اپنے آپ پر اختیار نہیں رہتا۔ تم نے میرے تندرست ہونے کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ میں نے ان بھولے بسرے لمحات کی جزیات، ان کی باریکیاں یاد کرنے کی کوشش کی۔ جب میں بولی تو مجھے اپنی آواز حلق میں پھنستی ہوئی محسوس ہوئی۔ تم نے میرا دل بہت دکھایا تھا۔ میرے لیے وہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ اس نے شکست خوردہ اور افسردہ سے انداز میں سر ہلایا۔ تمہیں وہ رویہ اختیار کرنے کا حق حاصل تھا، اور تم نے جو فیصلہ کیا اس پر بھی تم حق بجانب تھی، لیکن میں ایک عجیب بات محسوس کرتا ہوں، جیسے در حقیقت مجھے اس وقت سب سے زیادہ تمہاری ہی ضرورت تھی جب تم نے مجھ سے ناطا توڑنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے بیمار آدمی کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی ہمدرد کی، کسی تیماردار کی، کسی مسیحا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تم ذرا سی دیر کے لیے وسیع القلبی اور فراخ دلی کا مظاہرہ کر دیتی، یا کم از کم تم نے تھوڑی سی قوت برداشت کا مظاہرہ کیا ہوتا تو شاید آج حالات بہت مختلف ہوتے۔ مہوش نے تو یہ مطالبہ نہیں کیا تھا کہ میں تمہیں طلاق دوں، وہ تو دوسری بیوی کے طور پر بھی رہنے کے لیے تیار تھی۔ اس کی فرمائشیں صرف الگ گھر کی تھی۔ میں نے مگ سوسر میں رکھنے کی کوشش کی تو سوسر سے ٹکرا کر بری طرح کھڑکھڑا کر رہ گیا۔ تھوڑی سی کافی چھلک بھی گئی۔ میرے پہلو میں جیسے کسی نے خنجر اتار دیا تھا۔ اس سے پہلے مجھے کبھی اس حقیقت کا ادراک نہیں ہوا تھا جو آج سورج کی طرح میری آنکھوں میں آن اتری تھی، اور جس نے میری بصارت اور بصیرت دونوں کو جھلسا دیا تھا۔ واقعی وہ خود تو مجھے طلاق دینا نہیں چاہتا تھا، اور اب وہ بتا رہا تھا کہ مہوش کی طرف سے بھی ایسی کوئی فرمائش نہیں تھی۔ میں خود ہی تو انا کی قیدی بنی تھی۔ میں نے خود ہی اسے دوراہے پر لے جا کر کھڑا کیا تھا اور مجبور کر دیا تھا کہ وہ دونوں راستوں میں
سے صرف ایک کا انتخاب کرے۔ وہ اس وقت ذہنی خلجان میں مبتلا تھا اور میں نے اسے کسی صحیح فیصلے پر پہنچنے میں مدد نہیں دی تھی، بلکہ میں غض و غضب سے مغلوب ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے اور اس کے درمیان خودداری کی اتنی بڑی خلیج حائل کر دی تھی جسے پاٹنا اس کے بس میں رہا تھا اور نہ ہی خود میرے بس میں، اور یہی وہ مرحلہ تھا جب میں نے اسے کھو دیا تھا۔ شاید وہ غلط فیصلے کا لمحہ تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری آنکھوں میں اذیت کی پرچھائیاں دیکھے، اس لیے میں گھڑی دیکھنے لگی۔ میرا خیال ہے اب مجھے چلنا چاہیے، گھر پر کچھ خواتین مجھ سے ملنے آ رہی ہیں۔ اس نے بے تابی سے ہاتھ اٹھا کر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بولا، تمہیں معلوم ہے مہوش بھی مجھ سے طلاق لے چکی ہے؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی سرزش تھی۔ ہاں، میں نے سنا تھا، شاید تم نے بچوں سے کچھ اس قسم کی بات کی تھی۔ انہیں اب بھی صحیح طور پر معلوم نہیں ہے کہ طلاق ہوئی کہ نہیں، اور میں نے انہیں پتہ چلنے بھی نہیں دیا۔ تم ان سے اس موضوع پر بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال وہ اپنے انداز میں مجھے بتا رہے تھے کہ مہوش آنٹی پاپا کو چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ میں سرگوشی کے سے انداز میں بات کر رہی تھی اور اپنے ہونٹ مجھے تھر تھراتے ہوئے لگ رہے تھے۔ تمہیں حیرت نہیں ہوئی تھی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں نے اب دنیا کی زیادہ تر چیزوں پر حیران ہونا چھوڑ دیا ہے۔ ویسے بھی جو طوفان جتنی شدت سے آتا ہے اتنی شدت سے رخصت بھی ہو جاتا ہے۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، کاش یہ بات تم نے اس وقت سوچ لی ہوتی جب فیصلے کا اختیار تمہارے ہاتھ میں تھا۔ وہ میرے ساتھ ہی اٹھتے ہوئے بولا۔ چٹکی بجا کر اس نے ویٹر کو بل لانے کا اشارہ کیا۔ اگر تم سمجھ رہے ہو کہ تمہاری ان باتوں سے میں اپنے فیصلے پر پچھتانا شروع کر دوں گی تو تمہارا یہ خیال غلط ہے۔ میں اپنے فیصلے پر پچھلے 3 برسوں میں کبھی نہیں پچھتائی، اور نہ ہی میرے دل میں اب کسی پچھتاوے کے لیے کوئی جگہ ہے۔ میں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ اس نے بل ادا کیا اور ہم اکٹھے باہر نکل آئے۔ پتھریلی سی روش پر ہم شانہ بشانہ اس طرف بڑھے جدھر گاڑیوں کی قطار میں میری گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی کشادہ پیشانی پر شکنیں تھیں۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر شاید الجھن میں تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور اس پر بازو ٹکاتے ہوئے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ تب وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، دیکھو حریم، میری بات سنو۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ 1 تاریخ کو ہم اکٹھے بچوں سے ملنے چلیں؟ تم جس فلائٹ سے کہو میں سیٹیں بک کرا لوں گا۔ بہت مدت گزر گئی ہے کہ بچوں سے ملنے جانا ہوا تو تم نہیں ہوتی، اور تم ملنے جاتی ہو تو میں نہیں ہوتا، اور بچوں کی آنکھوں میں ان گنت سوالوں کی پرچھائیاں ہوتی ہیں۔ کتنا اچھا لگے گا جب ہم دونوں ایک ساتھ ان سے ملنے جائیں گے۔ شاید وہ خوش ہوں اور شاید میں بھی۔ میری ٹانگوں میں گویا جان نہیں رہی تھی۔ میں ڈرائیونگ سیٹ پر تقریباً گر گئی اور دروازے پر جھکا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ مجھ سے 2 بارش کے فاصلے پر تھا، وہی من موہنی سی صورت۔ ٹھیک ہے، میں نے محتاط لہجے میں کہا، اگر بچوں کو اس طرح خوشی مل سکتی ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اس کے چہرے پر کچھ طمانینت جھلک آئی۔ میں فون کر کے تمہیں فلائٹ کا ٹائم بتا دوں گا، اور وہاں اپنا خیال رکھا کرو، تم بہت تھکی تھکی لگ رہی ہو۔ پھر جیسے اس نے اپنی تمام ترجرات مجتمع کی اور دروازے پر کچھ اور جھکتے ہوئے بولا، حریم، کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ میرا مطلب ہے کہ کیا ہمارا دوبارہ یکجا ہونا ممکن نہیں ہو سکتا؟ مجھے اب اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا ہے کہ مجھے تمہاری کتنی ضرورت ہے، اور یہ کہ مجھے در حقیقت تم سے کتنی محبت ہے۔ میری دھڑکن یک لخت جیسے رکنے سی لگی اور ہاتھ پاؤں سد پڑ گئے۔ بالکل اسی طرح میری کیفیت اس وقت ہوئی تھی جب یونیورسٹی کے ایک گوشہ تنہائی میں اس نے یہی بات مجھ سے پہلی بار کہی تھی۔ ان الفاظ میں آج بھی ایسا جادو تھا کہ مجھ جیسی میچور اور جہاں گرد عورت کا دل ایک بار پھر دھڑکنا بھول گیا تھا۔ لیکن میں نے اپنی تمام تر قوت ارادی سے کام لیتے ہوئے شفاق نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا، مجھے اب تمہاری زندگی اور تمہاری ویران راتیں سنوارنے کا اتنا شوق ہرگز نہیں رہا کہ حلالہ بننے کے اذیت ناک تجربے سے گزروں اور پھر تمہاری دنیا میں واپس آؤں۔ ہم جہاں ہیں وہیں ٹھیک ہیں۔ قدرت نے ہمارے لیے جو راہیں متعین کر دی ہیں وہی اچھی راہیں ہیں۔ اس کا چہرہ یک لخت سیاہ سا ہو گیا۔ میں نے دروازہ ایک جھٹکے سے بند کر دیا اور بڑی مشکلوں سے صحیح ڈرائیونگ کرتے ہوئے ڈرائیو وے سے نکل آئی۔ اندر ہی اندر میرے اعصاب پر لرزہ طاری تھا۔ میں نے مین روڈ پر گاڑی موڑنے سے پہلے اک نما آئینے میں دیکھا، وہ وہیں کھڑا تھا، تھکے ہوئے مسافر کی طرح، مگر اب میرے دل کو جیسے قرار آ گیا تھا۔ 3 برسوں سے میرے سینے میں جو آتش فشاں بھڑک رہا تھا وہ جیسے یکدم ہی برف زار میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس سے میری آج کی ملاقات اتفاقیہ نہیں تھی۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ وہ تقریباً روزانہ ہی ہلکا پھلکا کھانا کھانے کے لیے اس 5 اسٹار ہوٹل کے کافی بار میں آتا ہے۔ میں جان بوجھ کر آج موقع دیکھ کر آئی تھی۔ مجھے اس کی دنیا میں واپس جانے کی کوئی حسرت، کوئی تمنا نہیں تھی۔ میں تو صرف یہ جاننا چاہتی کہ کیا اب بھی اس کے دل میں میری محبت موجود ہے؟ کیا اب بھی وہ میری ضرورت، میری کمی محسوس کرتا ہے؟ اور اب جبکہ اس نے یہ اقرار کر لیا تھا تو بس میرے دل کو قرار آ گیا تھا۔ اب میں باقی زندگی پرسکون گزار سکتی ہوں۔ مجھے بس اتنا ہی چاہیے تھا، اور میرا خیال ہے شاید یہ ہر عورت
بس اتنا ہی جاننا چاہتی ہے۔ امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی، اور اگر کہانی پسند آئی ہو تو اس پہ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔